اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ میرا یہ قمیض لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اگر مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ یوسف کی 93، 94، 95 تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ 93، 94، 95 ان تینوں آیات میں کئی قسم کے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا مضمون جو پہلی آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے وہ مضمون یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں گلے شکوے دور کر کے فارغ ہو گئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ میرا کرتا ہے، یہ لے جا کر کے والد صاحب کی آنکھوں پر، چہرے پر ڈال دو۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سالوں تک روتے رہے تھے، اس رونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی اور کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرا کرتا، میری قمیض لے کر کے جاؤ، والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، چہرے پر جو آنکھوں کی بینائی گئی ہے وہ بینائی لوٹ کر کے آ جائے گی۔ دیکھیے اب یعقوب علیہ السلام کی آزمائش کا دور ختم ہو گیا۔ اتنے دنوں تک تو یعقوب علیہ السلام امتحانات میں تھے۔ یوسف علیہ السلام بھی باپ کی جدائی میں، خاندان کی جدائی میں تڑپتے رہے۔ اللہ کا حکم تھا کہ ابھی باپ کو خبر نہیں کرنا ہے اپنے بارے میں، نہ باپ کو اپنے بارے میں خبر کرنا ہے، نہ بھائیوں کو اپنے بارے میں بتانا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یوسف علیہ السلام کو کہ اب اپنے والد کو اپنے بارے میں اطلاع کر دو اور اپنے بھائیوں کو بھی بتا دو کہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے اور میں مصر کے تخت سلطنت پر فائز ہوں۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام کے تمام بچے مصر کی طرف، کنعان کی طرف واپس آنے لگے۔ یہاں پر یہ بات بتا دینا ضروری ہے کہ جو کرتا یوسف علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ کرتا تھا کون سا کرتا؟ اس کرتے کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اس کرتے کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کی تیاری کی تھی، آپ کو معلوم ہے یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا۔ ان بتوں کے توڑنے کی سزا کے طور پر نمرود نے آگ جلائی تھی، اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا۔ آگ میں ڈالنے سے پہلے کرتا وغیرہ نکال دیا گیا تھا۔ جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت کا کرتا دے کر کے بھیجا، جنت کا کرتا دے کر کے بھیجا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پہنا دو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگے نمرود میں جبریل علیہ السلام نے وہ جنت کا کرتا پہنا دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر نکلے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ بہت دنوں تک کرتا رہا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو وہ کرتا حضرت اسحاق علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ جنتی کرتا آیا تو یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جب پیدا ہوئے تو اس کرتے کو ایک نلکی میں ڈالا اور نلکی میں ڈال کر کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں اس کو ڈال دیا۔
یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے گلے میں وہ جنتی کرتا ڈال دیا. جب بھائیوں نے حسد کر کے جنگل میں لے جا کر کے یوسف علیہ السلام کا کرتا نکالا اور کرتا نکال کر کے کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو ڈالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن میں کوئی کپڑا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر کے یوسف کے گلے میں جو نلکی میں کرتا ہے وہ کرتا نکال کر کے جنتی کرتا یوسف علیہ السلام کو پہنا دو. چنانچہ جبریل علیہ السلام آئے اور نلکی میں جو کرتا تھا اس کرتے کو نکال کر کے یوسف علیہ السلام کے بدن پر اس کو ڈال دیا. پھر یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، مصر کے تاجروں کا ہاتھ فروخت ہوئے، پھر زلیخا کے گھر میں رہے، قید خانے میں رہے، اس کے بعد پھر مصر کے تخت سلطنت پر متمکن ہوئے، تخت سلطنت پر بیٹھے. تو یہ کرتا جو یعقوب علیہ السلام نے بچپن میں یوسف علیہ السلام کے گلے میں نلکی میں ڈال کر کے ڈالا تھا، ابھی بھی وہ کرتا یوسف علیہ السلام کے پاس تھا. اب وہ کرتا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کی آنکھوں پر ڈالنے کے لیے بھیجا. اپنے بھائیوں سے کہا یہ کرتا لے کر کے جاؤ، چہرے پر ڈالنا، بنا ہی واپس آ جائے گی. چنانچہ بھائی لوگ وہ کرتا لے کر کے مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے. ایک تو یہ مضمون یہاں بیان کیا گیا ہے. دوسری بات یہاں پر جو آیت کریمہ میں دوسری آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب یہ بھائی لوگ مصر سے اپنے والد سے ملاقات کے لیے چلے تو یعقوب علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے پاس بیٹھے ہوئے، جیسا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب بیٹھے ہوئے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے خطاب کر کے کیا کہا کہ مجھ کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، مجھ کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. تو جو آزو بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، تیسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے تو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو آزو بازو میں جو بیٹھے ہوئے تھے، پوتے پوتیاں نواسے، بہت بڑا خاندان تھا. اس کے خاندان میں اللہ نے بڑی برکت دی تھی، بہت سارے بچے تھے. تو سب نے کہا کہ خدا کی قسم آپ تو بالکل سٹھیا گئے ہیں، عقل سے بالکل جو ہے شاید محروم ہو گئے ہیں. ارے یوسف علیہ السلام کے گئے ہوئے 40-50 سال ہو گئے، اتنی لمبی مدت میں ابھی تک یوسف علیہ السلام زندہ ہوں گے؟ آپ دیوانے تو نہیں ہو گئے، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ بچے لوگوں نے تانا دیا.